اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں میں اپنے چینل میں۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 عادات مبارکہ ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری حیات بیمار نہ ہوئے۔ تو آپ بھی ان عادات کو اپنی زندگی میں ضرور آزمائیے، انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی حیات بھی کبھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی عادت مبارکہ کون سی تھی۔ صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی ایک بہترین مفید عمل ہے۔ تو سب سے پہلی جو عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تھی جلد اٹھنا، کیونکہ اس ٹائم آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو تھا وہ آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ بادی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 منٹ بحال ہو جاتا ہے۔ تو پہلا عمل تھا صبح جلد اٹھنا، اور جو دوسرا عمل ہے وہ ہے آنکھوں کا مساج کرنا۔ تیسرا عمل ہے وہ ہے بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح سے اس پل کے ذریعے ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے تمام اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے کہ جب ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس سے اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جسے ہم فالج بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ سپلائی بحال ہو سکے تو بہت ہی پیچیدہ جو مسائل ہوں گے ان سے بچ جائے گا۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اس حدیث مبارکہ جس میں غیر مسلم ریسرچر نے بھی اتفاق کیا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اور صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح طب ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہوتا ہے۔ یہ جس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بھی بہت بڑا راز ہے۔ ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو کہ سنت کے مطابق بھی ہوں اور ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ نمبر 4 پہ ہے وہ ہے قیلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1
گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا جو معدہ ہوتا ہے وہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا خمار کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بجھل سا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ فوراً ہی کھانے پینے کے بعد چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والا خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی فنکشنز جو ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ عمل کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے کہ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 2 سے 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ قیلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ بھی کی ہے اور ان کے عمل کو اپنایا بھی ہے، اور ہم سے کہیں بہتر ان کی زندگی سفر کر رہی ہے اور کافی صحت مند بھی ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ 5واں جو عمل ہے اور 5ویں سنت یا عادت جسے ہم کہتے ہیں، تو کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے پہلے پانی پینے کی ترغیب دی۔ اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے۔ تو ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹس وغیرہ کھا لینے چاہیے۔ کھانے کے بعد کوئی بھی فروٹ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے معدہ اور آنتوں کا بہت بڑا عمل ہوتا ہے، بہت بڑا کردار ہوتا ہے ان کا، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے کہ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدہ وہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ تو غذا کے بعد پانی نہ پینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے۔ تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے سے کافی مقدار میں نقصانات ہیں جن کا ہمیں گمان تک نہیں۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے جو مراحل کے لیے چھوٹی آنت جو ہوتی ہے ان میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر ہی انتہائی نقصان دہ کیسز پیدا کرتا ہے، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انہضام
کہ اگلے مرحلے میں جانا ہوتا ہے۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں رہ جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے کے فوراً بعد پہلے تو پانی پینا نہیں ہے۔ اگر پانی کی زیادہ طلب ہو تو ایک آدھ گھونٹ سے ہی گزار کر لیا جائے، اور جب ایک آدھ گھونٹ پی لیا جائے اس کے بعد پھر دوبارہ روٹی کا ایک آدھ لقمہ کھا لینا چاہیے۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بد ہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض سے تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری صحت کا ایک بہت بڑا راز ہے، کیونکہ جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ یقیناً کسی نہ کسی نقصان میں مبتلا ہوگا، اور ہمیں ہمیشہ نقصانات سے بچنے کے لیے سنت نبوی پر عمل کرنا چاہیے۔ جو 7ویں نمبر پر ہمارے پاس جو عمل ہے، جو سنت مبارکہ ہے، وہ ہے وضو کرنا۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر جو ہے وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے یا وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا جو اعصابی نظام ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، چونکہ اب وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کو صاف کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے، اس کے اعضاء اور دماغ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، کہ جس کے بعد وہ بہت اعصابی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے یا ہذیان کی بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے، اور جمعہ کے روز جو ہے ناخن، زیر ناف، بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کا غسل ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے، تو اس پر بھی آپ لوگ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ جو آپ کے اعضاء اور دماغ کا جو کنیکشن ہوگا وہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو 8واں عمل ہے وہ ہے جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی ہے کہ رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلدی اٹھنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے، جو کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہوتا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو کہ آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ جاتا ہے وہ اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر بھی کام کرے گا۔ بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے، جہاں وہ اپنے جگر کا علاج کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ کریں، لیکن اپنے نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات خود ہی دیکھیے گا۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء جو ہے ان کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے، اور یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت بنائیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور دیو مالائی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں، جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھیں، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن ایج کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک قابل فخر بھی سمجھا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلدی سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے بھی تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی جو ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی پوری حیات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے تھے۔ جو نمبر 9 پہ جو عمل ہے وہ ہے مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بے موقع مسواک کا اہتمام کرتے، اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے جو ذرات ہوتے ہیں وہ 2 گھنٹے پر نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے کے بعد سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے بغیر دانت منہ صاف کی کھانا پینے کا رواج عام ہے، جو ان کی طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی کے ہارٹ اٹیک کے 500 مریض پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہاں اور بھی بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک
ایک سب سے بڑی جو وجہ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب سے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹیپلائی ہوا کہ وہ ہارٹ کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا 2-3 ماہ میں وہ اس کو حیران کن معجزاتی اثرات پائے گا۔ اس کے علاوہ جو 10واں عمل ہے وہ ہے کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کا سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریوں جو کہ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا جو بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹس ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر جوسز یعنی جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خودکار نظام جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہو جاتا۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم وہ ضرورت ان ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم اپنے خودکار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا ہے اور آپ صحت مند رہ۔ کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹوفیجیا کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور 3 روز کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ پھر 2 روز کے معمولات اور جمعرات کا پھر روزہ۔ اس طرح سے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اس طرح سے یہ جو آٹوفیجیا کا جو عمل ہوگا وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے اور آپ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ جب یہ سنت مبارکہ آپ کے معمولات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے جو سیل ہوتے ہیں، آٹوفیجیا کا عمل ہفتے میں 2 بار دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے؟ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی سنت ہے وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور جو قول ہے وہ بھی
ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور انہی میں ہی ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی اور راحتیں ہیں۔ ایک آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور حدیثوں پر عمل کر کے ہم اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور جو کہ ہماری اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اور ان عادات مبارکہ کو آگے شیئر کر کے ثواب جاریہ کمائیں۔ اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور ایک آخر میں ایک سب لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ایسی بہت سی حدیثیں سنتیں، وظیفے اور صحت کے بہت سارے راز آپ تک ہمیشہ پہنچتے رہیں۔